بنا لو، جمعے کو اللہ کی رضا کے لیے قائم کرو. اس کی نصیحت اس کو ہو رہی ہے جو بلّہ الجملہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ تنگی سے نکلنے کے لیے سبیل پیدا کرے گا اور اللہ رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا ربتا اللہ اپنے معاملے کو پورا کرنے والے جو فیصلہ سے ہر چیز کرتا ہے. اب وہ عورتیں یشنا من المحیط جو ہے سے نا امید ہوگی کیبل سننے کی وجہ سے پڑھاتے کی وجہ سے انہیں تب تم اگر تمہیں شک ہو کس بات کا شک ہو کہ عدت تو ان کی عزت کیا ہے انہیں تب تم کی یہ شک ہے کہ ان کی عزت کیا ہے تو پھر سن لو تم عدت میں اسی طرح ان عورتوں کی بھی جن کو ابھی حیض نہیں آیا لم مظاہرے پر داخل ہو تو ماضی منفی کا معنی دیتا ہے. مانا یہ ہے کہ وہ عورتیں جو ابھی تک ان کو حیض نہیں شروع ہوا ان کی عدت بھی کیا ہے تو طلاق ہوئی ہے ایسی بچی کو جس کو ابھی حیض نہیں شروع ہوئی تو طلاق تو کر ہے نکاح کا تو معلوم ہوا کہ نابالغ بچی کا نکاح بھی درست ہے. لم مظاہرے پر داخل ہے لم مظاہرے پر داخل ہو تو ماضی منفی کے معنی دیتا ہے. اور ان عورتوں کی بھی جن کو ابھی حیض نہیں آیا ان کی عدت بھی کیا ہے 3 مہینے تو عدت ہوگی طلاق کے بعد طلاق پر ہے نکاح کا تو معلوم ہوا کہ نابالغ بچی کا نکاح بھی جائز ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں نابالغ اور حمل والی جو ہے ان کی عدت یہ ہے کہ وضع حمل متعلقہ ہو تو متوقع ہونا غور رکھو جو اللہ سے ڈرا اللہ اس کے لیے اپنے معاملے سے آسانی کرے گا. یہ اللہ کا حکم ہے تمہاری طرف اتارا جو اللہ سے ڈرا جو تب کے رام و سیار کی وجہ سے ملے اور ان عدت والی بیویوں کو جو عدت گزارتی ہیں ان کو ٹھہراؤ جہاں تم ٹھہر کے اپنی طاقت کے مطابق. جس عورت کی عدت ہو اس کے لیے مکہ اور سکنا طویل بات ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکہ یا سکنا. دوسرے حضرات مکے میں تو 3 سال کرتے سکنے میں نہیں کرتے کیونکہ سکنا تو نس سے ثابت ہے اسکر غنہ من خیت و سکم تم من گجو تم عورتوں کو ضرر مت دو تاکہ تم پر تنگی کرے. اگر حمل والی ہوں تم پر تنگی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے استعمال کرتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ حمل نہ ہو تو پھر خرچ نہ کرو پھر نہ کریں. روح المعانی تفسیر مدارک ابو شہود مظہری وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ اس سے جو غیر حاملہ ہو اس کے مکہ ساقط ہونے پر استدلال صحیح نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حائضہ ہے تو 3 حیض اس کی عدت ہوگی. 3 حیض 7 دنوں میں بھی پورے ہو جاتے یا 3 مہینے میں تو ہوں گے نہیں تو 3 مہینے 3 مہینے کا خرچہ تو کم ہے اس سے بھی لوگ گھبراتے ہیں. حمل میں مکہ لمبا ہوگا وہ رات کو بیوی خامن ملے علوق ہو گیا حمل ہو گیا صبح کو لڑائی طلاق دے دی تو اب خرچہ تو کرنا ہے 9 مہینے. تو اس میں یہ بتایا کہ تین عدت سے میں گھبراؤ خرچہ ہم پر کرنا پڑے گا. یہ تو اس نقطے کے لیے ہے کہ عدت لمبی ہوگی خرچہ تمہارے ذمہ ہے. اس سے یہ سمجھنا کہ اس کے لیے مکہ نہیں ہے جس کو گیا کہ حمل نہیں ہے تو یہ غلط ہے. کیا کہا رہی اور اگر حاملے میں دوستوں میں دینا نہیں روح المعانی ابھی شروع مدارس تفصیل کبیر وغیرہ کبیر میں نہیں مظہری
وغیرہ نے یہ جواب دیا ہے کہ اس کے لیے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ غیر حاملہ کو یہ نفقہ دینا نہیں ہے، بلکہ جس عورت کو خیر رکھا ہوں تو اس کے جلدی ختم ہوگی وہ تو تھوڑا سا خرچہ ہے، اس طرح جس کو نہیں ہے تو اس کے 3 مہینے کا خرچہ تو تھوڑا ہے. اور یہاں یہ ہے کہ اگر جو وہ قابلہ ہو تو پوری عزت ہوگی، پوری عزت جو ہے پوری عزت نقطے سے آدمی گھبراتا ہے تو رب نے فرمایا کہ رات کے حمل ہوں تو نقطہ کرو ان پر، یہاں تو کہ نقطہ زیادہ آتا ہے اس لیے فرمایا کہ ان کا نقطہ تمہارے ذمہ ہے، اس سے ڈرو نہ. فرمایا حتیٰ کے بچے کو دلے. اب اگر وہ بچے کو دودھ پلائیں تو ان کو اجرت کی. آپ دوسرے پارے میں پڑھ چکی ہیں کہ بیوی جب تک نکاح میں ہو بچے کو دودھ پلائے تو اجرت لینے کی مجاز نہیں ہے، کیا نام نقطہ خاوند کے دن ہے. اب جب اس کو طلاق ہو جائے، طلاق کے بعد اپنے بچے کے سلسلے میں کچھ معاوضہ لینا چاہے تو پھر جائے. اب طلاق کا مسئلہ ہے ان کو اجرت، اور آپ اپنے حکم کرو، مشورہ کرو، ایک دوسرے کو بنائی کرو. تنگی کرو گے تم، تنگی کا یہ معنی کہ عورت زیادہ اجرت لیتی ہے، خاوند کی توفیق نہیں. فصل جو لہو کی ضرورت آگے اب جس کا حمل ہے اس اب کے لیے کوئی اور عورت دوست بنا لے. چاہیے ہر آدمی اپنی گنجائش سے خرچ کرے، امیر اپنے اندازے سے، محمد خدرا علیہ رزق جس پر رزق کی تنگی ہے اپنے اندازے سے جو اللہ نے دیا. اللہ تعالیٰ کسی نفر کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں ٹھہرا. اور اگر اس وقت تنگی ہے تو یہ نہ خیال کرو کہ ہمیشہ رہے گی. یقین جانو سید اللہ بعد حسن. اور کتنی بچیاں تھیں نافرمانی کی، انہوں نے اپنے رب کے حکم کی اور اس کے رسولوں کی، بس ہم نے حساب لیا ان سے حساب سخت اور سزا بھی ہم نے اس بچی کو سزا اوپری. بس چکھا اس نے اپنے معاملے کا ببال اور تھا انجام اس کے معاملے کا خسارہ. اللہ نے پیار کیا ان کے لیے عذاب شدید. تب ڈرو اللہ تعالیٰ سے اے عقل مندو، وہ لوگ عقل مند جو ایمان لائے. تاکہ چندہ نے نازل کیا تمہاری طرف ذکر، رسول ہے جو تلاوت کرتے ہیں تم پر اللہ کی آیتیں صاف صاف، تاکہ نکالے ان کو جو ایمان لائے اور عمل کی اچھے ظلمات سے دور کی کرو، اور جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور عمل کیا اچھا داخل کرے گا اس کو جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. تاکہ اللہ تعالیٰ نے اچھا کیا اس کو لے دے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہے جس نے پیدا کیے 7 آسمان ومن الارض مثلہن، اور اتنی ہی 7 زمین نازل ہوتا ہے معاملہ ان کے درمیان، تاکہ تم جان دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تحقیق سے احاطہ کر رکھے ہر چیز کو اجروئی. رب اوپر چند ضروری احکام تھے کہ طلاق عدت کے لیے دو، عدت کو شمار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کو حکم مانو. آپ فرماتے کہ نافرمانی نہ کرو، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرو گے تو دیکھ لو کتنی بستیاں ہیں رب کے حکم کی نافرمانی کی، رسولوں کی نافرمانی کی ہم نے سخت سزا دی. اب حساب لیا سخت بد عذاب بکرا اوپرا نرالا عذاب، اور انہیں اپنے معاملے کا وبال چکھا اور عاقبت عمر خسرا اس واسطے کر کے رب کی نافرمانی کی کوشش نہیں. یہ تو خیر دنیا کی سزا تھی، آخرت کی اور اللہ عذاب شدید. لہٰذا عقل مندو اللہ سے ڈرو، اس کے حکموں کی تعمیل کریے. عقل مند کون ہے؟ الذین آمنوا. عقل مندوں کی یہ صفت. اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، تاکہ مومنوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لائیں. جو ایمان لائے اچھے کام کیے اللہ جنات میں داخل کرے گا، ان میں داخل ہو اللہ اس کے لیے رزق اچھا کرے گا. اب یہاں رسولن کی ترتیب ذرا مختصر سی سن لینا. 8 9 ترکیبیں اس کی تفسیروں میں آپ کو ملی. میں آسان
3-4 عرض کرتا ہوں غور سے کہ رسولن کی نسب کس سے آئی ہے؟ نسب زجاج رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسولن کی نسب ذکر جو مصدر ہے منظم تنوین والا، یہ اس کی وجہ سے مصدر ہو منظم تنوین والا ہو عامل ہو، تو رسولن کی نسب ذکر مصدر منظم کی وجہ سے۔ دوسری ترتیب رسولن یہ بدل ہے ذکرن سے، اور ذکرن مفعول ہے انزلہ۔ اس پر سوال ہوگا کہ ذکر تو وصف ہے، رسول ذات ہے، ذات کو وصف سے کیسے بدل بنایا؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں مضاف محذوف ہے، وہ یہ قد انزل اللہ الیکم ذا ذکر رسولا، ذا ذکر رسولا، ذکر والا رسول، تو بدل بن۔ تیسری بات یہ کہ رسولاً یہ منصوب ہے، ارسلہ فعل یہاں نکال کے ارسلہ رسولاً۔ چوتھی بات یہ ہے کہ رسولاً کی نسب علی الاغراء ہے، الزموا رسولاً اتبعوا رسولاً۔ یہ باتیں سمجھ گئے آپ؟ آگے اللہ کی خلق سبع سماوات، اللہ کی ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور اتنی ہی زمینیں۔ سارے قرآن کریم میں زمینوں کے ساتھ ہونے کے بارے میں صرف یہی آئے، آسمانوں کے ساتھ ہونے کے بارے میں تو متعدد مقامات پر آیا۔ ان زمینوں میں بھی خدا کا حکم اترتا ہے، لِتَعْلَمُوا أَخْبَرَكُمْ لِتَعْلَمُوا عَلَّمَكُمْ لِتَعْلَمُوا، جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا علم احاطہ کیا۔ اب یہاں ایک طویل و ذیل بات چلتی ہے، وہ لمبی تفسیروں میں ہے، چھوٹی تفسیروں میں نہیں ہے۔ تفسیر ابن کثیر، روح المعانی، البحر المحیط، تفسیر کبیر وغیرہ وغیرہ تفسیر۔ وہ ایک حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 7 زمینیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی پیغمبر بھیجے، آدموں کا آدم تم، نوح کا نوح تم، ابراہیموں کا ابراہیم تم، الحدیث حدیث بھی۔ اس حدیث کے سلسلے میں طویل بات، محدثین کو ایک طبقہ اس حدیث کو کہتا ہے کہ یہ حدیث فی لطارکم، یہ منکر حدیث ہے، صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ اس میں ایک راوی ابو جفا حضرت ابن عباس اس کی ملاقات ہوئی۔ ایک طبقہ اس حدیث کو سندن کمزور کرنے کے ڈرتے ہیں، دوسرا طبقہ کہتا نہیں، ایک سند نہیں، اسانید متعددہ ہیں، غل مل کر کے یہ روایت استدلال کے قابل ہے۔ پھر اس سلسلے میں ان حضرات نے لوگ ان کا نوح تم و محمد ان کا محمد تم صلی اللہ علیہ وسلم، آگے ٹکڑا یہ دیا ہے۔ اس سلسلے میں 2 بزرگوں نے کتابیں لکھی۔ پہلی ہے دفع الوسواس عن اثر ابن عباس، یہ مولانا عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ کا طبع شدہ کتاب دفع الوسواس عن اثر ابن عباس، اور دوسری حضرت مامورتی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تحذیر الناس عن اثر ابن عباس، اسی کی تشریح میں لکھی۔ تو الغرض میں تطویل میں اختیار کرتا اور عادت بھی نہیں، صرف اشارہ کیا میں نے کہ بعض حدیث میں کلام کرتے تو منکر حدیث ہے اور موقوف ہے، منقطع ہے، دوسرے کہتے نہیں، تعدد سند تعدد طرف کی وجہ سے قابل استدلال ہے اور اس کا مفہوم آگے بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں حرام کرتے وہ چیز اللہ نے تیرے لیے حلال کی؟ چاہتا ہے تو اپنی بیویوں کی رضا، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، تاکہ تو اس نے خرچ کیا تمہارے لیے خون اپنی قسموں کا، اور اللہ تعالیٰ تمہارا آقا ہے اور وہ علیم حکیم۔ اور جب مخفی کی نبی نے اپنی بیویوں میں سے بات کی طرف حدیثاً بات، اور جس وقت خبر دی اس نے بیوی نے اس کو اور ظاہر کر دی اللہ تعالیٰ نے، اطلاع دے دی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس پر تو جتایا بعض حصہ اور اعراض کر کے پاس فرمایا۔ اور جس وقت خبر دی اس بیوی کو تو کہا اس نے کس نے خبر دی آپ کو؟ فرمایا مجھے خبر دی علیم خبیر۔ اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کی طرف تو تحقیق سے مائل ہوں دل تمہاری، اور اگر تم آپ کے خلاف مظاہرہ کرو گی تو بے شک اللہ تعالیٰ آپ کا آقا ہے، اور جبرائیل اور صالح المومنین اور فرشتے اس کے بعد امدادی قریب ہے تیرا دوست۔ اگر وہ طلاق دے دے تو نہیں، یہ کہ بدل جائے اس کے لیے بیویاں بہتر تم سے، مسلمات مومنات قانتات اطاعت کرنے والی، طاہرات عابدات صالحات روزہ رکھنے والی، سیدات اور ابکار۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنی جانوں کو اور اپنے آل و عیال کو آگ سے۔ وقود ان کا ایندھن ان کا انسان اور پتھر ہوں گے، ان پر فرشتے ہیں غلاظ سخت، تند خو شداد سخت، نہیں نافرمانی کرتے اللہ کی اس چیز میں جو اللہ نے ان کو حکم دیا اور کرتے جو حکم ان کو دیا گیا۔ اے لوگوں جو کافر ہو، مت عذر پیش کروا کے دن پختہ بات ہے تمہیں بدلا دیا جا رہا ہے اس کاروائی کا جو تم کر ربط۔ آپ نے پہلے پڑھا کہ بیویوں کی دشمنی کبھی کبھی طلاق تک نوبت پہنچا، اور ان بیویوں کی دشمنی غلط کاروائی کبھی یہاں تک نوبت پہنچاتی ہے کہ حلال کو حرام کرنا پڑا، یعنی ان کی غلطی یہاں تک نوبت پہنچاتی ہے کہ حلال کو حرام کرنا پڑا۔ اب شان نزول سمجھے سورۃ التحریم کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا عصر کی نماز کے بعد تمام بیویوں کے کمروں میں پھرتے تھے، جو آخر میں بیوی تھی پہلے اس کے کمرے میں، پھر دوسرے، پھر تیسرے، اور پھر آخر میں حجرہ ہوتا تھا حضرت عائشہ صدیقہ کا، ساتھ تھا حضرت پہلے حفصہ کا، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ۔ دو تین منٹ مثلا جتنا وقت ہوتا تھا وہاں گزارتے، سب سے پوچھتے تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، گھریلو سودوں کی ضرورت ہوتی رہتی ہے۔ اتفاق کی بات ہے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شہد آ گیا، حسن انگبی، آپ شہد کو بہت پسند کرتے تھے، وہ انہوں نے شہد پیش کیا اور آپ نے کھایا، تو شہد کھانے کے سلسلے میں وقت ذرا زیادہ لگا، آگے جب حضرت حفصہ کی باری آئی اتنا وقت نہ مل سکا جتنا ملنا چاہیے، حضرت عائشہ کی باری آئی تو وہ گفتگو میں اتنا وقت نہ مل سکا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ زیادہ وقت دیتے تھے، اب آپ بالکل آتے کھڑے کھڑے چلے جاتے، بات کیا ہے؟ تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ شہد استعمال کرتے ہیں، تو کہا کہ تدبیر کرو کہ یہ آپ چھوڑ۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، مغافیر، مغفور ان کی جمع ہے، ایک گود ہوتا ہے درخت کا، وہ گیا کہ شہد کی طرح اس کی بو ہوتی ہے، تو جب ان میں سے ایک کے قریب آئے تو آپس میں دونوں کا مشورہ تھا، کہ حضرت ایسے ہے کہ آپ نے عقل تر مغافیرہ، آپ نے مغفور کھایا ہے، آپ سمجھ گئے، ذہین آدمی تو بات کو کیا تک سمجھتا ہے۔ آپ نے فرمایا
کہ میں نے لگاتے تو نہیں کھائے، ہاں شرط تو حسن زندہ زینب، اور اگر تم بھی میرا شہد کھانا ناگوار ہے تو میں اپنے اوپر شہد حرام کرتا ہوں، ولا تخبروا بذلک احد، کسی کو بتانا شہد حرام کر دیا اپنی ذات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حرام کی تو نے وہ چیز اللہ نے تیرے لیے حلال کی؟ تو اپنی بیویوں کی رضا چاہتا ہے، اللہ غفور ہے۔ اللہ نے فرض کیا تمہارے لیے ماہلہ پیمانے تم قسموں کا کھولنا، قسم کو توڑو کفارہ، وہ نہیں کہتے کہ آپ نے قسم کا کفارہ کیا۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ آپ مغفور ہیں اس لیے قسم کا کفارہ نہیں دیا، جمہور خلاف کہتے نا کفارہ، اللہ تمہارا آقا ہے والا نہیں۔ جب آپ نے اپنی ایک بیوی کو آہستہ بات کی، وہ بیوی تھی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی کی بات پر حدیث کا لفظ اطلاق ہو، اثر نبی الی بعض ازواجہ حدیثہ، نبی کی بات پر حدیث کا اطلاق ہوا ہے، اور اس نے خبر دے دی، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی عائشہ صدیقہ کو کہ دونوں کی بات ایک تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دے دی کہ آپ کی خبر بیوی نے افشا کر دی، تو آپ نے حضرت حفصہ کو بال خبر پہنچائی، اور وہ حفصہ وہ جو شہد کا قصہ تھا میں نے کہا تھا میں نے آرام کیا ہے وہ تو نے آگے چلا دی، سارا قصہ تو نہ بتایا تاکہ زیادہ شرمندہ نہ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ احساس کا چلتا رہتا۔ جس وقت آپ نے خبر کی اس بیوی کو اس کی کہ تیری آگے خبر چلائی، وہ کہنے لگے میں نے کہا گا حضرت آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے خبر آگے بتائی، پر یہاں نب دانی علی نہیں تھا۔ اب اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ آپ کے گھر میں بیویوں کا عقیدہ بھی حاضر ناظر ہونے کا نہیں ہے، اور بیویوں کا عقیدہ بھی یہ نہیں ہے کہ آپ غیر جانتے۔ اگر یہ عقیدہ ہوتا تو خفیہ میٹنگ کرنے کا، ساز باز کرنے کا معنی کیا ہو؟ اور یہ کیوں کہتی مندا کا آزاد کو کس نے بتایا؟ بیویوں کا عقیدہ نہیں حاضر ناظر کا، بیویوں کا عقیدہ نہیں ہے نبی کے علم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم توبہ صلی اللہ کی طرف فقط سغت قلوبکم، یہ دیکھیے ان تتوبہ شرط جگہ اکثر محسوس مانتے ہیں، ان تتوبہ الی اللہ تقبلا یا تقبل توبتکما، بعض یہ نسل نکالتے بعض تقبلا، تمہاری توبہ قبول۔ آگے اس کی دلیل ہے کہ تمہارے دل یا کہ ٹیڑے ہو چکے تھے اس لیے توبہ کرو۔ مولانا بولے ہاں تو بڑا جزا نکالتے، اگر توبہ کرو تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ فقط صبر، بس تاکید سے ٹیڑے ہو چکے تھے دل تمہارے، یعنی ان میں آپ کے خلاف سازش آ گئی۔ دوسرے حضرات فرماتے ہیں یہ فقط سغت قلوب حکومت جزا ہے، مانا یہ ہے اگر توبہ کرو تم اللہ کی طرف بس تاکید سے تمہارے دل مائل ہے توبہ کی طرف، ان میں استعداد اور قابلیت ہے، اور اگر آپ کے خلاف تم تظاہرہ تظاہرہ ہوگی، آپ کے خلاف مظاہرہ کرو گی، اللہ تعالیٰ ہوا مولا ہوا جبریل ہوا صالح المومن اور فرشتے اس کے بعد اللہ۔ یہاں ایک نحوی اشکال ہے، وہ یہ ہے کہ جبرائیل اور صالح اور ملائکہ کو رفع کیسے ہے؟ حالانکہ دعوتوں کا نہ ہوتا تو جملہ مستعفی ہوتا، یہ رفع کہاں سے ہے؟ فرماتے کہ لفظ اللہ جو ہے وہ تو اسم ہے انا کا، تو لفظ اللہ کا جو محل ہے اس طرف، محل انا نہ ہوتا تو محل اس طرف آتا، انا نہ ہوتا تو محل اللہ کا رفع،
تو یہ جبرائیل و صالح المومنین ملائکہ اس کا لفظ اللہ کے محل پر ہو، نہ کہ لفظ قریب ہے کہ رب تمہارا، رب اس کا اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو بدل کر بیویاں بہتر تم سے، جہاں ان شرطی ہے، شرط کا خارج میں طاقت ضروری نہیں ہوتا، مسلمات مومنات عبادت کرنے والی توبہ کرنے والی اطاعت کرنے والی توبہ کرنے والی عابدات۔ صالحات کے آپ پہلے میں صالحین میں پڑھ چکے، ایک صالحات کے معنی روزہ رکھنے والی، سیاحت امتی افہام حدیث کے پیچھے، دوسری صالحات کا معنی کرتے مہاجرات ہجرت کرنے، کیونکہ ہجرت میں خیر اسیات کو چلنا پھرنا تو ہوتا ہے۔ صحیح بات وہ جن کے پہلے نکاح ہو چکے ہیں، اب کار وہ جو بات اگر اللہ تعالیٰ ممکن ہے اگر تمہیں طلاق دے دی تو ایسی بیویاں لا یاد ہوگا پہلے واؤ سمانیہ کی ایک بات تھوڑی سی گزری، آپ نے سورہ توبہ میں بھی پڑھی، تائبون العابدون السائحون میں، اور پھر 15ویں پارے میں بھی پڑھی تھی، اور پھر آگے سورہ زمر میں بھی آئی تھی۔ روزہ پر ریان فی اسولۃ القرآن وغیرہ میں یہ لکھا ہے کہ نحویوں کے نزدیک ایک واو ہے جس کو کہتے واو سمانیہ۔ واو سمانیہ کا یہ معنی ہوتا ہے کہ گنتی کے لحاظ سے 8ویں مقام پر آئے یا وہاں کی عدد 8 کا اس کے بعد آئے، اس کو کہتے واو سمانیہ۔ وہ آپ نے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم کے رکوع میں پڑھا ہے، مومنوں کی صفت نکال دے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ 11واں پارہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم۔ یہ 11واں پارہ ہے اور 11ویں پارے کا کتنا رکوع ہے؟ 3واں، اور سورت کا ہے 12واں ختم ہے۔ اس میں آگے دیکھیے التائبون العابدون، 2 الحامدون، 3 السائحون، 4 الراکعون، 5 الساجدون، 6 الآمرون بالمعروف، 7 ان 7 پر نہیں ہے، واللاہون آتے پر آتے۔ اور یہاں دیکھیے مسلمات 1، مومنات 2، قانتات 3، تائبات 4، عابدات 5، سائحات 6، سیدات 7، ان پر واؤ آتی میں آتی۔ اور اصحاب کہف جو تھے وہ اصحاب کہف میں کہیں گے سبعۃ و شاملون، تو وہاں شامل کا لفظ آتا ہے، پہلے نہیں ہے، وشاملہم میں واو سمانیہ ہے۔ اور سورہ زمر میں آپ نے پڑھا کہ جب آئیں گے وفتحت ابوابہم، دروازے جنت کے کتنے 8 ہیں، تو وہاں فتحت واو آیا ہے، پہلے دولت کے بارے میں واو نہیں آیا۔
اس کو کہتے ہیں دعوے سمجھ. اور وجہ اس کی یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے 7 صفات ایک میں جمع ہو سکتی ہے، 8ویں وہ نہیں جمع ہو سکتی. وہ کیسے؟ یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ محمد کی عورت مسلم بھی ہو، مومنہ بھی ہو، قانتہ بھی ہو، طائبہ بھی ہو، عابدہ بھی ہو، صالحہ بھی ہو، سیدہ بھی ہو. لیکن سیدہ ہونے کے ساتھ باقرہ نہیں ہو سکتی کہ سیدہ بھی اور باقرہ بھی اس کے ساتھ نہیں بنے. تو اس کو کہتے واضح سمان میں ان کی اصطلاح ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، آل ویال کو بھی دوزخ کے عذاب سے بچاؤ. ایون انسان پتھر ہوں گے، فرشتے ہوں گے خلاف، غلیظ ان کی زمین تو بخور، شداد شدید ان کی زمین، بڑے سخت، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ہے اس کو تعمیل کریں. اس دن کہا جائے گا کافروں ادھر مت پیش کرو، تم اس کاروائی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے. اے لوگوں کو ایمان لائے توبہ کرو اللہ کی طرف، توبہ نصوحہ اخلاص کا. قریب طرف تمہارا مٹا دے گا تم سے تمہاری خطائیں اور داخل کرے تمہیں جنات تجری من تحتہا الانہار میں. جس سے نہیں رسوا کرے گا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کو جو ایمان لائے اس کے ساتھ نور ان کا آگے چل رہا ہوگا، بائیں طرف ہوگا. تو یہ رب ہمارے مکمل کر ہمارے نور کو اور دفع کی ہمیں انا تعالیٰ کو لشین کری. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرتے کفار اور منافقین سے سختی کر ان پر وہ ناظام جہنم و دیکھ بیان کے اللہ نے مثال ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں. نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، دونوں ہمارے دو بندوں کے نیچے جو ہمارے بندے تھے صالح، اور دونوں نے خیانت کی ان سے، پسموں کی خیال کر سکے دونوں ان سے اللہ کی گرفت سے کچھ بھی، اور کہا کہ ان دونوں سے داخل ہوگا نار میں مر داخل. اور بیان کے اللہ نے مثال ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. فرعون کی بیوی کی جب کہا کہ رب میرے بنا میرے لیے اپنے گھر جنت میں اور نجات دے مجھے فرعون اور اس کے عمل سے، اور نجات دے مجھے ظالم قوم سے. اور مریم بنت عمران کی وہ جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ کیا، ہم نے نفس معافی ہے اور شرمگاہ میں پھونک ماری اپنے روح کی پھونکی، اس میں روح اپنی طرف سے وہ سب قد سے کلمات ربنا رب کے کلمات کی اس نے تصدیق کی اور اس کی کتابوں کی وہ کانت من القانتین اطاعت کرنے والوں میں. رب اوپر توبہ کا ذکر تھا کہ اے بیویوں اگر تم توبہ کرو تو تمہارے دلوں میں توبہ کی استعداد ہے. آگے عام مومنوں کو فرماتے مومنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. نصوح کسی آدمی کا نام نہیں جیسے قصہ بنا ہوا ہے. دیکھتے نذیر احمد نے کتاب لکھی ناول کی تو نصوح ایک شخص تھا، عجیب عجیب قصے کہانیاں نا. نصوح کے معنی اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کو یہ خطائیں معاف کر دے گا، جنات میں داخل کرے گا جہاں سے لہریں چل دے گا. کس دن؟ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھی رسوا نہیں کرے گا، مومنوں کو گزر چکا ہے پہلے نور آگے بھی ہوگا، بائیں طرف بھی ہوگا. اور جس وقت منافقوں کی کچھ معمولی چمک ہو کر کے بجھ جائے گی، کیا کلمہ تو انہوں نے پڑھا ہوگا، تو جس وقت ان کی روشنی ختم ہوگی یہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، تو اللہ کی تو روشنی بجھ گئی، ہمارے نور کو مکمل کر، ہمارا نور راستے میں ختم ہو. وقت اللہ نامہ تعالیٰ کل اوپر کفار کا ذکر تھا کہ کافروں کو کہا جائے گا قیامت کے دن کہ تم عذر مت پیش کرو. آگے رب تعالیٰ فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین سے لڑ. والمنافقین میں تو پہلے بات گزر چکی ہے، شیعہ کا استدلال اس کا جواب سختی ہے، ٹھکانا جانے بیسن رب. اوپر ذکر تھا تو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آل و عیال کو دوزخ سے بچانے کی کوشش کرو. آگے بتاتے ہیں کہ بچانے کا یہ معنی نہیں کہ تمہارے بس میں ہے بچانا. بس میں ہوتا تو نوح علیہ السلام بیوی کو دوزخ سے نہ بچا لیتے، لوط علیہ السلام نہ بچا لیتے. خامن کے بس میں ہوتا تو
حضرت آسیہ بنت مزاحم وہ ایمان پر مت تھی، اور جس کے آن نہیں یعنی جس کا خامن بھی نہیں اللہ نے اس کو بھی درجہ دیا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی راحلہ کی، اور لوط علیہ السلام کی بیوی راحلہ کی، وکیل بالعکس، ایک ریل کے ساتھ ایک ہا کے ساتھ، دونوں ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں۔ فخانتہما، خیانت سے نفس کی خیانت مراد نہیں، نبی کے نکاح میں بدکار عورت نہیں رہی، خیانت دینی ہے۔ ان کا ایمان تھا، وہ کفر پر کی ڈٹی ہوئی تھی، تو ان دونوں کو کہا گیا سیدھی دولت میں چلے گا، خامن تو نہ بچا سکے رب کے عذاب سے۔ اور دیکھو فرعون کی بیوی آسیہ کتنا ظالم ہے، جابر ہے، اور اس کی بیوی پر اپنے جنت دی۔ یہاں دردناک واقعات تفسیروں میں لکھے ہیں کہ جب آسیہ رحمہ اللہ تعالی نے ایمان قبول کیا، فرعون نے اس کے بدن میں نیزے کھود دی اور دھوپ میں اس کو چھوڑ دیا۔ نگران کھڑے کیے کہ کوئی شخص اس کو پانی نہ دے اور اس کا سایہ نہ دے۔ وہ جس وقت نگران آگے پیچھے ہوتے، آپ کو تفصیلوں میں ملے گا خدا کے فرشتے سایہ۔ اس موقع پر اس نے یہ دعا کی، پروردگار نجنی من القوم الظالمین، اور میرے لیے گھر جنت میں۔ اور حضرت مریم کا قصہ کہ ان کا خامن نہیں ہے، رب نے درجہ دیا۔ تو خامن نیک ہو نیکی کام نہیں آئے، خامن بد ہو بدی کام نہیں، نہ بھی ہو خود اپنی جان ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی درجہ دے۔ پہلے فی ہا کی ضمیر آپ نے پڑھی، ہا کی ضمیر راجے بسوئے مریم، یہاں فی ہو کی ضمیر ہے جو راجے بسوئے فرض، لفظ فرض یہ مذکر ہے۔ فرمایا اللہ کے کلمات کی تصدیق کی، کتابوں کی، اور عبادت کرنے والوں میں کسی تقریباً فرمایا، ورنہ کان پاک چل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ذات ہے جس نے پیدا کی موت اور حیات تاکہ تمہارا امتحان دے کون سا تم میں اچھا اجر عمل، اور وہ غالب ہے بخشنے والا ہے۔ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے 7 آسمان طبق پر طبق۔ نہیں دیکھو گے تم اللہ کے رحمان کے خلقت میں کوئی تفاوت، بس بتاؤ میرا کیا دیکھتے ہو تم آسمان میں من فطور کی شگاف، پھر بتاؤ نگاہ کو کرتے بار بار لوٹے گی تیرے تیرے نگاہ خاص زلیل ہو کر، وہ حسیر اور تھکی ہوئی ہو۔ اور البتہ تاکید سے ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ، چراغوں کے ساتھ، اور کیا ہم نے ان کو مارنے کا ذریعہ شیطانوں کو، اور تیار کیا ہم نے ان کے لیے عذاب صحیح، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا رب کا عذاب جہنم ہوگا اور برا ٹھکانا۔ جب ڈالے جائیں گے اس جہنم میں سنیں گے اس کے لیے شہید گدھے کی آواز، اور وہ جوش مار رہے گے۔ قریب ہوگا کہ تمیز پھٹ جائے من الغیظ غصے کی وجہ سے۔ جب کبھی بھی ڈالی جائے گی وہاں چھوڑ، سوال کریں گے وہاں کے درگان، پانی آئے تمہارے پاس مزید، کہیں گے بلا کیوں نہیں آئے، تاکید کے ہمارے پاس آیا مزید، بس ہم نے جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ الرحمان نے اللہ نے کوئی شے نازل نہیں، ہم تم اللہ کی ضلال شدید نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی۔ اور کہیں گے کاش کے ہوتے ہم سنتے یا ہم عقل رکھتے، نہ ہوتے ہم دوزخ والوں، بس اقرار کریں گے اپنے گناہ کا، تب دوری ہوگی اللہ کی رحمت سے اصحاب و شہید کے لیے۔ بے شک وہ لوگ جو ڈرتے اپنے رب سے بالغیب ان کے لیے مغفرت ہوگی اور اجر ہوگا بڑا۔ اور مغفرت ہو تم اپنی بات کو یا کھلے طور پر کرو بات، بے شک وہ جانتے ہے بذات صدور، اللہ خبردار جانتا ہے وہ من اس کو جس کو اس نے پیدا کیا، اور وہ اللطیف باریک دین ہے خبردار۔ پہلی سورت کے آخر میں تھا کہ حضرت مریم نے اللہ کے
کلمات کی اور اللہ کی کتابوں کی تصدیق کی. اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں ان کا حق ہونا دلائل سے ثابت ہے. یہ سارا کچھ جو اگلے رکوع میں آئے گا کہ آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی، یہ سارا کچھ خدا کی قدرت میں ہے. اس کے کلمات کو نہ ماننا تو نادان کرنا. سب اللہ کے قبضہ قدرت، نام اس کا ملک. حدیث میں آتے ہیں قرآن میں ایک صورت ہے، 30 اس کی آیتیں ہیں. پڑھنے والے کے ہاتھ میں شفاعت کی، رب نے قبول کی. برکت والی یہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، ہر چیز کرتا ہے. جس نے موت کو پیدا کیا، رات کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان ملے تم میں اچھے عمل کرنے والا ہو. عزیز ہے غفور. 7 آسمان پیدا کیے طبق پر طبق، یعنی ایک آسمان ہے اوپر دوسرا، اوپر تیسرا. رحمان کے خلقت میں کوئی تفاوت نہیں. یہ نہیں کہ آسمان کا کوئی ایسا نیچے ہو، کوئی اوپر ہو، کوئی ایسا من کچھ نہیں. نگاہ بار بار ہوتا ہو، کوئی شگاف نظر آتا ہے، پھر نگاہ ہوتا ہو، وہ عاجز ہو کر کے ذلیل ہو کر کے لوٹے ہوئے تو بھی عیب نہیں نظر آئے. تو اس خالق مالک کی باتوں کو نہ ماننا یہ کہاں کی چڑھا. بہترین آسمان نے دنیا کو ہم نے ستاروں سے مزین کیا اور ان ستاروں کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا. عذاب صحیح ہم نے تیار کیا. یہ تو خیر دنیا کی سزا ہے. اسی طرح کافروں کے لیے عذاب جہنم الگ ہوگا. وہ بے سمجھ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ظفیر اور شہید کے لفظ پہلے گزر چکے ہیں. شہید کو گدے کی آواز جو آخری بدن سے ہوتی ہے، ظفیر جو تیز ہوتی ہے، گدے کی سی آواز ہوگی اور وہ جوش مار لیے. قریب ہوگا کہ وہ کافروں پر غصے کی وجہ سے پھٹ جائے. تمیت کا تمیت. اور یہ میں بھی کرتی ہوں کہ اپنی حرارت، تنازت اور گرماش کی وجہ سے پھٹ جائے. زیادہ چیز گرم ہو جائے تو پھٹ جاتی ہے. تو غیر پیمانے غصے کی بھی کرتے ہیں کہ اس میں بھی اتنی حص ہوگی کہ کافروں پر ناراض ہوگی اور اپنی تنازت اور حرارت کی وجہ سے پھٹ جائے. جب دوزخ میں فوج ڈالی جائے گی مجرموں کی تو داروغے پوچھیں گے تمہارے پاس نذیر نہیں آیا؟ تو یہ کیوں نہیں آیا؟ ہم نے جتلا دیا. ہم نے ان کو کہا تھا کہ خدا نے کوئی چیز نازل نہیں. ان انتم الا فی ضلال کبیر. یہاں ایک تفسیر یہ سکتے ہیں کہ کافروں نے کہا پیغمبروں کو کہ تم جو ہو کھلی گمراہی میں ہو، لہٰذا ہم تمہاری بات نہیں مانتے. دوسرا ان انتم الا فی ضلال کبیر اللہ تعالیٰ کا مقولہ نہیں ہو تم اے کافروں مگر بڑی گمراہی. یہ مقولہ رب کا. اور کہیں گے لوکنا نسمعو سماع قبول و سماع تفہم اور ناقلو عقل تفکر. ہم دوزخ والوں میں ہیں. یاد رکھنا تفسیر عزیزی اسی مقام پر، تفسیر حقانی اسی مقام پر ان کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دوزخ کے عذاب سے بچانے کے 2 طریقے. ایک ہے تقلید، دوسری ہے تحقیق. عقل ہو تو تحقیق خود واپس، نہیں تو دوسرے کی بات کو سنے تقلید. تو یہ کہیں گے اگر ہم ہوتے تقلید کرنے والے آل حق کی یا محقق ہوتے تو مصاب صحیح میں تو نہیں. یہ دونوں لفظ آپ کو تفسیر حقانی اور تفسیر عزیزی میں ملے. اقرار کریں گے اپنے گناہوں کا. فسحقن ایساؤں کا سحقن مفعول مطلق ہے. باودا پودن پوری ہوگی اصحاب و شہید کے لیے اللہ کی رحمت بخلاف اس کے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. مغفرت ہوگی اجر کبیر ہوگی. اے لوگوں یاد رکھو رب تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں. قول کو آہستہ کہو یا جہر کہو وہ علیم بذات صدور ہے. وہ اپنی مخلوق کو جانتا ہے
باریک دین ہے خبردار، وہ ذات ہے جس نے بنائی تمہارے لیے زمین ثابت، بس چلو اس کے اطراف میں اور کھاؤ اس کے رزق سے اور اسی کی طرف اٹھنا۔ کیا امن میں ہو تم اس رات سے جو آسمان میں اس سے تمہیں بسا دے زمین میں، بس اچانک وہ تمیر و حرکت کرنے لگ پڑے، یا امن میں اس رات سے جو آسمان میں اس سے چھوڑے تم پر حاسباً تم ہوا، بس ہم قریب جان لو گے تم کیسے ہے ڈرانوں میں۔ اور البتہ تحقیق سے دکھلایا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے، بس کس طرح تھا انکار کرنا میرا۔ کیا نہ دیکھا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر ساتھ پر پھیلائے ہوئے، وَيَقْبِضْنَ اور سمیٹتے ہیں پروں کو، نہیں روکتا ان کو مگر رحمان، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ آیا کون ہے وہ جو چلے گا مکبن اوندا اپنے چہرے کی طرف، وہ زیادہ ہدایت والا ہے، یا وہ جو چلے گا سویم سیدھا صراط مستقیم ہے؟ تو کہتے وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان بنائے، آنکھیں بنائے، دل بنائے، بہت کم تم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پہلے وہ ذات ہے جس نے بکھیرا تمہیں زمین میں اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ، اور کہتے کہ ہوگا یہ وعدہ اگر ہو تم تو کہتے پختہ بات ہے علم اللہ کے پاس ہے، اور پختہ بات ہے میں تو ڈرانے والوں کھولتا ہے۔ اگر دیکھیں گے وہ کو ذوالفتن قریب سی اب پریشان کر دیے جائیں گے چہرے ان کے جو کافر ہیں، اور کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس کو تب داؤن تم مانگتے تھے، طلب کرتے تھے۔ کہہ دے بتاؤ تو اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کرے اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں یا ہم پر رحمت کرے، پس کون بچائے گا کافروں کو عذاب علیم سے؟ تو کہہ دے وہ رحمان ہے، آمنا بے مجھ پر ایمان لائے اور اسی پر ہم توکل کرتے ہیں، بس ہم قریب تم جان لو گے اس کو جو کھلی گمراہی ہے۔ کہہ دے بتاؤ تو اگر ہو جائے پانی تمہارا غوراً گہرا، تب کون لا کر کے دے گا تمہیں پانی مہین جاری؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیلیں کی پہلے آسمان کا ذکر تھا، آسمانوں کا، زمین کا، اور آگے اب اسی کی قدرت کی دلیلیں، وہ ذات زمین بنائی تابع تم روکنا چاہو زمین نہیں روکتی، دوڑنا چاہو نہیں، گزارتا خانوں کرو نہیں روکتی۔ مناسب من کے بن کی زمین، من کر کے میں نے کندھا، یہ ہمارا کندھا، یہ ہمارے جسم کا ایک پر کنارا۔ اب یہاں سے مناسب سے مراد اطراف، زمین کے اطراف میں چلو، مغرب چلو، مغرب چلو، شمال کی طرف جاؤ، جنوب کی طرف جاؤ، خدا کو رزق کو کھاؤ، یاد رکھو اسی کی طرف اٹھ کھڑا۔ یہ تو چیزیں ہیں۔ اب آگے رب نے اپنے عذاب کی دھمکی دی تھی، ترغیب دامن میں اس بات سے جو آسمانوں میں کتنی زمین میں بسا دے جیسے قارون کو بچایا تھا، اچانک زمین حرکت کرنے لگ پڑے، پھر پھٹے تم اس میں ٹوٹ جائے۔ دامن میں اس بات سے جو آسمانوں میں کہ تم پر حاصل دے گے، پہلے آپ دونوں معنی کر چکے ہیں، حاصل کے معنی سنگریزے بھی ہیں، جیسے جیت علیہ السلام کی قوم پر پھینکے تھے، اور حاصل کے معنی تند اور تیز ہوا دیے جیسے قوم ہیٹ کرا۔ جان لو گے کس طرح تھا ڈرانا، کیا پکانا نظیر مقصد بناؤ تو انذاری، نظیر ہو بھائی کے معنی میں تو کیا انذار نظیر ڈرانے والے کا ڈرانا کیسے؟ فرماتا نے لوگوں نے بھی دکھایا پکانا نقیری علیہ العقوبہ، تو میں نے سزا دے کر کے کیسے انکار۔ آگے اور پہلے تو آسمانوں کا ذکر تھا، پھر زمین کا ذکر تھا، نعمتوں کا ذکر تھا، اب جو زمین اور آسمان کے درمیان خلا ہے اس کی طرف توجہ دلا۔ نہیں دیکھتے جو اور خلا کو، اس میں پرندے نہیں دیکھتے، تار پھیلائے ہوئے جی کبھی یکبر میں سمیٹتے ہیں، کون لوگ تو ان کو رحمان کھلاؤ۔ یہ تار کس نے دیے، یہ ہوا کس نے بنائی، اڑنے کی طاقت کس نے دی، یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف طریقوں سے اپنی قدرت کی طرف توجہ دلائی ہے، سزا کی طرف، جو کی طرف، آسمانوں کی طرف، زمینوں کی طرف۔ اچھا جی بتاؤ کون تمہارا لشکر بنے گا، مدد کرے گا اللہ کے وجہ، یعنی اللہ تمہیں پکڑنا چاہے تو کون لشکر بن کر کے تمہیں بتائے گا؟ کافر میرے دھوکے
جو بتاؤ کہ رب اپنا رزق روک لے تو کون رزق دے گا؟ کوئی بھی بلدو اور تنادو و اثرو کی عطوب سرکشی پر وہ مصر ہوں اور نفرت پر وہ ڈٹے. فرمایا بات واضح ہو چکی ہے. اور ایک طرف مومن ایک طرف کافر دونوں کا حال سن لو. ایک وہ شخص ہے جن کی چلے گا مقدم اونگے سر نیچے ہوگا ٹانگیں اوپر ہوں گی میدان میں نہ چلے. وہ ہدایت والا جو پاؤں پر چلے صراط مستقیم پر کون سیکھے. کافر جو ہے سر نیچے ہوگا ٹانگیں اوپر ہوں گی. یہ علامت ہوگی کہ اس کی چال دنیا میں الٹی کھوپڑی ہوتی تھی. اب کسی طرح کا یہ الٹا چلتا ہے. بکرا مومن کے پاؤں پر چلے سیدھے راستے پر چلے. رب کی قدرتیں دیکھو پیدا کیا تو نہیں تمہارے کان بنائے آنکھیں بنائے دل بنائے بہت کم شکریہ ادا کرتے. زمین میں تمہیں بخیرا اسی کی طرف جمع. جب حشر کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں جی متا حاض الواد بالکل تم صادقین یہ وعدہ کب ہوگا کب پورا کرو گے حشر کا وعدہ. تو کہہ دے علم العلم ملتا وہ علم خدا کے پاس. میں تو صرف نذیر مبین. فلما رأوہ روح کی زمین پہ گر جاتی ہے. کہتے الوعدوں کی طرف جاتی ہے. جب دیکھیں گے اس وعدے کو ذوالفطن یہ مصدر ہے کہ جب وعدے کو دیکھیں گے قریب سیئت ساء یسوع سے ہے ماضی مجہول پریشان کر دیے جائیں گے چہرے کافروں کے. یعنی جس وقت وہ وعدہ ہوگا پورا قریب آئے گا آنکھوں سے دیکھ لیں گے کافروں کے چہرے اداس پریشان ہو جائیں گے. کہا جائے گا ہاذ الذی کنتم بہ تدعون یہ چیز جس کو تم مانگتے تھے. کہتے تمہیں متا ہاذا تو ہے یا نہیں. جمہور یہ تفسیر کرتے ہیں. مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ تعالی تابعی ہے. وہ کہتے ہیں کہ متا ہاذ الوعد کا مفہوم یہ تمہاری کامیابی کا وعدہ کب ہوگا. اور جب دیکھا انہوں نے اس کو یوم بدر کے دن اس کو دیکھا کہ بالکل قریب آ گیا ہے تو کافروں کے چہرے پریشان ہو گئے. وہ اس کو بدر کے ساتھ لگاتے. مجاہد ابن جبر کہہ دے یہ بتاؤ اللہ مجھے ہلاک کرے میرے ساتھیوں کو کہ ہم پر رحم فرمائے جو چاہے کرے. لیکن یہ تو بتاؤ کہ کافروں کو عذاب علیم سے کون بچائے گا. اجارا جی تو کہہ دے رحمان ہی بچائے گا. ہم اس پر ایمان لائیں ہمارا اس پر توکل ہے. تم جان لو گے گمراہی کلی میں کون مبتلا ہے. یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارا پانی گہرا ہو جائے اب تو چند فٹ ہی یا چند گھر ہے اس سے پانی آتا ہے اس کو بہت گہرا رل کر دے تو کون لائے گا جاری پانی. یہاں مالی رحم اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اور بھی تفسیروں میں کہ ایک جبار تھا فرعون مزاج کا. اس نے کہا جی ہمیں پانی لا کر کے دیں گے ہماری کلہاڑیاں ہمارے بیل سے یہ چیزیں ہمیں لا کر کے دیں. آج سنی اس نے چھوڑ کر کے استغاثہ کی. ذہب ما عینی اللہ نے اس کی آنکھیں بند کر کہ تو کہتا ہے کہ یہ کلہاڑیاں بیل سے کئیاں بیل یہ لا کر کے دیں گی آنکھوں کی نور ختم کر. یہ جلالین تک میں آپ کو ملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جس کو وہ لکھتی نہیں ہے تو اپنے رب کی نعمت سے مجنون اور بے شک تیرے لیے البتہ اجر غیر ممنون منقطع نہ ہو اور بے شک تو خلق عظیم پر ہے. اور تو بھی دیکھ لے گا وہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون سا تم میں مقتول فتنے میں ڈالا گیا مجنون. بے شک رب تیرا خوب جانتے اس کو جو اس کے راستے سے بہتا اور خوب جانتے ہیں ہدایت یافتہ لوگوں. پسنا اطاعت کر مقلدین کی پسند کرتے لو اس کو کہ تو بھی نرمی کرے بس وہ بھی نرمی کرے. اور میں اطاعت کر کسی بھی قسم اٹھانے والے مہین ذلیل کی ہم نازم عیب لگانے والے کی مشان بن امین کثرت سے چگلیاں لے جانے والے کی منع للخیر کثرت سے خیر سے منع کرنے والے کی تجاوز کرنے والے اسیم گنہگار کی اتل
اکھڑ مزاج کی، بار اس کی ہے بھی زمین بدنام، اس لیے تو ہے مال والا اور بیٹوں والا۔ جب پڑھی جاتی اس طرح سے ہماری کہتے پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، بتاتی ہم نشے میں ہوں داغ لگائیں گے اس کی خرطوم پر۔ بے شک ہم نے ان کا امتحان دیا، جیسے ہم نے امتحان دیا ایک باغ والوں، جب انہوں نے قسم اٹھائی کہ البتہ ضرور جسر منا اس کا پھل اتاریں گے صبح کے وقت، اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کی، پر پھرا اس باغ پر پھرنے والا عذاب تیرے رب کی طرف سے، اور وہ سو گئے۔ بس ہو گیا وہ باغ کا سرین کٹی ہوئی کھیتی کی طرح۔ بس ایک دوسرے کو پکارنے لگے صبح کے وقت یہ کہ سویرے چلو اپنی کھیتی پر، اگر ہو تم سارے میل اس کے پھل کو توڑتے اتارتے۔ بس چلو وہ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے یہ تاکہ نہ داخل ہو اس باغ میں آج کے دن تم پر کوئی مشکل، اور ہو گیا ہر دن منع کرنے پر قادر۔ اور جب دیکھا انہوں نے اس باغ کو کہنے لگے بے شک ہم بھول گئے ہیں، ظالم راستہ خطا کر گئے ہیں، بلکہ ہم محروم ہو گئے۔ کہا ان میں سے اوسط نے کیا نہیں کہا تھا میں نے تمہیں، کیا نہیں تم تصویر کرتے؟ کہا انہوں نے سبحان ربنا انا کنا ظالمین۔ بس متوجہ ہوئی بعض ان کے بعد پر ملامت کر رہے تھے۔ کہا انہوں نے ہائے افسوس ان پر، بے شک ہم ہی سرکش تھے، قریب ہے کہ رب ہمارا بدل دے ہمارے لیے بہتر سے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے۔ اسی طرح عذاب ہوا دنیا کا، اور البتہ آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش کے وہ ظالمون جانے۔ رب یہ آپ نے نذیر کا لفظ پڑھا، انما انا نذیر مبین، میں نذیر، اسی نذیر کا ذکر ہے کہ نذیر کے متعلق طرح طرح کی بات لکھی، معاذ اللہ پاگل بھی کہا، مجنون بھی کہا، تو آیا نذیر اور انہوں نے کہا مجنون ہے۔ رب نے صفائی دی نہ وہ مجنون نہیں ہے، کہنے والے بے وقوف۔ نام اس کا سورۃ القلم۔ نون کے متعلق جو ہوں تفسیر خازن، عالم التنزیل، جمل اور کمالین وغیرہ وغیرہ میں آپ کو کئی باتیں ملیں۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ہے النصیر، اور نون نصیر کی طرف راضی ہے۔ دوسری اللہ تعالیٰ کے ناموں میں النور ہے، اور نون سے مراد ہے اللہ کا نام النور۔ تیسری تفسیر نون سے مراد ہے دوات، عربی میں نون دوات کو کہتی، اور قرینہ یہ اول قلم، آگے قلم ہے زیادہ دوات کا ہونا ضروری۔ یہ تفسیر بھی آپ کو ملے گی۔ نون سے مراد ہے مچھلی، وہ تفسیروں میں لکھا ہے، حقیقت رب ہی جانتا ہے کہ مچھلی ہے، اس کے کمر پر رب نے زمین کو تھما رکھا ہے۔ اس مچھلی کی قسم، قلم کی قسم، اور جو لکھتے ہیں ان کی قسم، وہ قلم تقدیر ہو اور جو لوح محفوظ میں لکھا گیا ہو، یا قیامت تک لکھنے والے مورخ جو لکھیں گے، اس بات کی گواہی ہے کہ مانتا بے نعمت رب کا مجنون، تو اپنے رب کی نعمت سے پاگل نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تاریخ والے لکھیں، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کی تعریف جتنی اپنوں نے کی ہے اس سے بڑھ کر کے غیروں نے، ایسا عقل مند آدمی دنیا میں کوئی نہیں۔ تو یہ قلم، دوات، لکھنے والے، ان کی تحریر اس بات کی گواہ ہے اور گواہ رہے گی تاریخی طور پر۔ ما انت بنعمت ربک کہہ رہی ہے کہ منقطع نہ ہو، تو خلق عظیم کا مالک ہے۔ پاگل تو پاگل ہوتا ہے، کتنی اچھی باتیں کیوں نہ کرے، کوئی نہ کوئی جنون کے پھیل بھی کر دیتا ہے، کما مت تو بھی دیکھ لے گا، یہ بھی دیکھ لے گا کہ کون تم میں مختون ہے، فتنے میں ڈالا گیا، مجنون کو رب ذرا خوب جانتے ہیں، جو راستے سے دیکھے خوب جانتے ہیں محتلی۔ آپ کو خطاب کر کے قوم کو سمجھایا گیا ان مقدمین کی اطاعت بالکل نہ کریں، یہ پسند کر کے لو
حرف مصدریہ، اس کو پسند کرتے ہیں کہ تو بھی نرمی کرے، یہ بھی نرمی کرے۔ وہ نرمی یہ کہ تو ان کے علاوہ کی تردید نہ کرے، تو ان کو یہ کھڑے کھڑے مسئلے نہ سنائے، تو وہ بھی نرم ہو جائے، بالکل کسی کتاب میں۔ اب اوپر مکذبین کا ذکر تھا، اب ان مکذبین میں ایک فرد اعلیٰ کا ذکر ہے، وہ مکہ مکرمہ میں سردار تھا ولید ابن مغیرہ، حضرت خالد کے بعد۔ ان کے 13 لڑکے تھے، 13 جوان سال، 13 لڑکوں میں 3 مسلمان ہوئے، خالد ابن ولید، ولید ابن ولید، ہشام ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ، باقی 10 اسلام میں۔ 13 جوان سال لڑکے ہوں، مال ہو، نوکر چاکر ہوں، تو بڑی ٹھاٹھ بات ہوتی ہے۔ یہ آپ کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو باتیں تو کرتا ہے ان سے باز آ جا، لوگ تیرے خلاف ہیں، میں تیرا خیر خواہ۔ خیر خواہی کی مد میں آپ کو یہ اس نے سبق دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہ اطاعت کر کل حلاف، کسی بھی قسم اٹھانے والے کی۔ اس کی عادت تھی ولید ابن مغیرہ کی کہ بات بات پر قسم اٹھاتا، اور مہین ذلیل، ذلیل کیسے؟ یہاں آپ کو جلالین تک میں ملے گا۔ 18 سال تک اس کا باپ کوئی نہیں بنتا۔ 18 سال کے بعد مغیرہ نے کہا کہ بھئی یہ میرا بچہ ہے، میں نے اس کی ماں سے ایسا کیا۔ تو اس سے زیادہ ذلیل کون ہوگا کہ 18 سال تک باپ کا پتہ بھی نہ چلے۔ اور حماد عیب لگانے والا، کسی کو کہتا تیری ناک ایسی، کسی کو کہتا تیرے کان ایسے، کسی کو کہتا تیرے دانت ایسے، کام مشان بے نمی، چگلیاں لے جاتا، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں منع للخیر، خیر سے روکتا، ایمان سے روکتا، آپ کی اطاعت سے روکتا، مال خرچ کرنے سے روکتا، مرتد تجاوز کرتا، یعنی زیر دستوں پر ظلم کرتا، اصیل گناہگار، اور تم اکھڑ مزاج، اور تم اس کو کہتے ہیں جو کسی کی بات کو نہ مانے۔ بعض علاقوں میں اس کو کہتے اور وہ ہوتا ہے جو کسی کی بات کو نہ مانے، وہ جڑ جدی آدمی، بعد اس کے ہے بھی بدنام۔ زمین کے معنی الدعی الملصق بالقوم ولیس منہم، الدعی الملصق بالقوم ولیس منہم، کامل للمبرد، کہ قوم کے ساتھ اس کو لگا دیا گیا ہو نا۔ تو ابھی آپ نے سنا کہ 18 سال کے بعد مغیرہ نے کہا تھا کہ میرا، اس لیے یہ کرتا ہے انکان ذا مال، مال والا ہے اور بیٹوں والا ہے۔ جب اس پر آیتیں پڑھی جاتی ہے تو کہتے کیا ہے یہ پہلے کی کہانیاں تو ہیں، ہم داغ لگائیں گے خرطوم پر۔ خرطوم اصل میں عربی میں کہتے خنزیر کی ناک کو خنزیر، اور یا ہاتھی کی ناک کو کہتے سونڈ کو۔ تو ناک اس کی بڑی تھی، وہ اس کے تشبیہ دی، اور بدر کے موقع پر کہتے کہ اس ناک پر تلوار لگی اور داغ لگا، تو بے دھبا سا ناک تھا، اتنا بڑا ناک اس کی، اور اس پر اس خرطوم پر ہم نے سونڈ پر داغ لگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ مال والے بیٹوں والے مال دولت پر نہ غرور کریں۔ ایک واقعہ سنیں، یہ واقعہ کون سا تھا؟ تفسیر در منصور وغیرہ میں، تفسیر در منصور وغیرہ میں آپ کو 2 باتیں ملی۔ ایک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعہ ہے یہ حبشے کا۔ دوسری سعید ابن جبیر کی، یہ واقعہ ہے یمن۔ واقعہ کیا تھا؟ ایک شخص تھا بڑا نیک متقی پارسا،
اس کا باغ بھی تھا، زمین بھی تھی. وہ اس کا معمول تھا کہ جو زمین اور باغ سے پیداوار ہوتی وہ ان کا حکم تو تھا چوتھائی دینا، ربع دینا. شریعت ان کی تھی ربع چوتھا ایسا دینا، لیکن وہ تیسرا ایسا دے دیتا تھا. ایک ایسا زمین کے لیے باغ کے لیے رکھ لیتا، ایک گھر کے خرچے کے لیے، تیسرا ایسا اسی دن فقیر اور مسکینوں کو دے دیتا. اس کا یہ معمول. آخر انسان تھا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا وقت اس پر بھی آیا. اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کے کہا بیٹو تم سبھی بالغ ہو، تین ہی بیٹے تھے اس کے، میں جو کچھ کیا کرتا تھا اس کو دیکھتے ہو تم اور اس کو چھوڑ دیں. مر گیا. مرنے کے بعد باغ کا پھل پکا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. دھوکے میں لگے ہمارا باپ خواہ مخواہ بے وقوف تھا، کماتا خود تھا اور کھلاتا ان فقیروں مسکینوں کو تھا. ہم نہیں دیں گے، ہم وہ بھی گھر لائیں گے اور مزے سے کھائیں گے. ایک ان میں بولا جو درمیانی عمر کا تھا یا اوسط بمانے افضل کے بھی لکھتے ہیں رائے کے لحاظ سے. اس نے کہا کہ دیکھو باپ اچھا تھا، طریقہ اس کا اچھا تھا، باپ کے اچھے طریقے کو مت کھا. اب دو ووٹ ایک طرف ہے ایک طرف، مغلوب ہوں گے. اب جب پھل توڑنے کا وقت آیا تو انہوں نے ایک دوسرے کو گھروں سے جگایا آہستہ آہستہ. کہتے تھے ان کی مت بولو، آج وہ مسکین بھی سنیں گے کہ ان کے پھل توڑنے کا وقت آ گیا ہے تو وہ بھی دھمکیں گے، ہم نے کسی کو کچھ نہیں دیا. یہ جب جا رہے ہیں تو پہلے اپنے باغ کے قریب گئے تو باغ نہ نظر آیا. خیال ہوا کہ ہم نیند سے جاگے ہیں، راستہ بھول گئے، جانا اور طرف تھا اور نکل اور طرف. پھر غور کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ جگہ تو وہی ہے، ہمیں نعمت سے محروم کیا. رات کو رب کا عذاب آیا اور سب باغ کو درست کر کے آتا کچھ بھی نہیں. اس وقت انہوں نے کیا. اے مال اور اولاد پر گھمنڈ کرنے والوں یہ واقعات سنو. ہم نے مکے والوں کو آزمایا جیسے باغوانوں کو آزمایا. قسم اٹھائی انہوں نے تو اس کا پھل توڑیں گے. سرما یسرموں کے معنی پھل اتارنا توڑنا صبح کے وقت. اور انشاءاللہ بھی نہ کہ یہ کہتے نا انشاءاللہ کل کریں نا، رات کو پھر آؤٹ کرتا ہے پھرنے والا عذاب تیرے رب کی طرف. اور وہ سوئے ہوئے تھے. بس ہو گیا وہ باغ کا سریم. سریم کے معنی کٹی ہوئی کھیتی. کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے نا، کل زر الحصید کٹی. ان کو علم نہ تھا. انہوں نے ایک دوسروں کو پکارا آیا کہ صبح کے وقت جب تو پھٹی اور یہ کہ سویرے چلو اپنی کھیتی پر اگر پھل توڑتے چلے اور آہستہ آہستہ باتیں کرتے تھے. ان کی مت بولو فقیر مسکین ساتھ نہ چل پائے. باقی نہ داخل باغ میں آج کے دن مسکین اور ہوگے والا ہر دن. ہر دن کے معنی منع کرنا. مسکینوں کو منع کرنے پر فی ظنہم و بزعمہم، اپنے ظن اور اپنے گمان کے لحاظ سے وہ ہوگے قادر. حقیقت میں نہ، حقیقت میں تو رب نے جو کیا تھا کیا. ہر دن کا معنی کیا ہے؟ منع. اور ہو گئے وہ فقیروں کو اس سے منع کرنے پر اپنے ظن اور اپنے گمان میں قادر. جب دیکھا کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے، بلکہ نہ ہم معلوم ہو. ان میں اوسط نے کہا جو افضل تھا یا عمر کے لحاظ سے درمیانہ تھا، میں نے کہا نہیں تھا تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے؟ اس وقت کہنے لگے سبحان ربنا انا کنا ظالمین. بس لگ پڑے بعض بار کو ملامت کرنا. انسان کا یہ خاصہ ہے کہ 14 آدمی کسی کام میں شریک ہو، کام بن جائے، ہر ایک کہتا ہے میری وجہ سے بنا. اور اگر کام بگڑ جائے ہر آدمی کہتے تیری وجہ سے بگڑا. انسان کا خاصہ ہے. کہنے لگے ہائے افسوس ہم ہی سر کریں. قریب ہے کہ رب ہمارا بدل دے بہتر سے انا الی ربنا لا. اب یہاں تفسیروں میں آپ کو بہت کچھ ملے گا. آیا پھر رب نے ان کو دیا یا نہ دیا؟
بغوی رحمہ اللہ تعالی معالم و تنزیل والے کہتے ہیں کہ یہ بڑے دل گر گرائے، اللہ نے ان کو باغ دیا، اتنا باغ دیا ایسا عمدہ، ایک عنقود کو، ایک گچھے کو، کھجوروں کے گچھے کو مشکل سے اونٹ یا خچر اٹھاتی تھی۔ یہ معالم و تنزیل میں آپ کو ملے، اور یہ تو عذاب دنیا کا تھا، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا لوگ کامیاب۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جنات تو نہیں ہے۔ کیا ہم کر دیں گے مسلمانوں کو مجرموں کی طرح؟ تم کیا ہو تو کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تمہارے لیے کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ بے شک تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم پسند کرو گے۔ کیا تمہارے لیے قسمیں ہمارے دن میں پہنچنے والی ہیں قیامت کے دن تک کہ بے شک تمہارے لیے البتہ وہ ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے؟ پوچھ ان سے کون سا ان میں اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا ان کے لیے شرکاء ہیں؟ پچا ہوئے چلائیں اپنے شرکاء کو اگر ہیں یہ سچی۔ جس دن کھولی جائے گی تنگیز اور دعوت دیے جائیں گے سجود کی طرف، تفصیلی طاقت رکھیں گے، رکی ہوئیں گی آنکھیں ان کی، چھا جائے گی ان پر ذلت، اور تاکید سے تھے وہ دعوت دیے جاتے سجدے کی طرف اور وہ صحیح سالم، پر چھوڑ دے مجھے اور ان کو جو اس بات کو دکھلائیں، ان قریب ہم درجہ بدرجہ چلاتے ان کو جہاں سے وہ نہیں جانتے، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر متین مضبوط ہے۔ کیا آپ ان سے سوال کرتے ہیں معاوضہ؟ پس وہ تاوان سے مستقل بوجھ میں ڈالے گئے ہیں، یا ان کے پاس غیب ہے پس وہ لکھتے ہیں؟ پس صبر کر اپنے رب کے حکم کے لیے، اور نہ ہو تو مچھلی والے کی طرح جب اس نے پکارا اور اس کا دم گھٹا ہوا تھا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ پالے کہ اس کو نعمت نہ پایا ہوتا اس کو اس کے رب کی نعمت میں البتہ پھینکا جاتا چٹی المقام پر اور وہ مذمت کیا ہوا ہوتا، پس اللہ نے چنا اس کو، پس کیا اس کو صالحین سے۔ اور بے شک شان یہ قریب ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں البتہ تجھے پھسلا دے اپنی آنکھوں کے ساتھ جب انہوں نے سنا ذکر کو، اور کہتے ہیں بے شک یہ مجنون ہے، اور نہیں ہے یہ مگر ذکر للعالمین جہان والوں کے لیے۔ اوپر تو آپ نے پڑھا کہ کافروں کے لیے عذاب جو آخرت کا بہت بڑا ہے، اس کے مد مقابل میں ان للمتقین عند ربہم جنات ہے، ان کے لیے عذاب ہوگا، ان کے لیے جنت ہوگی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں غور کرو کہ ہم مسلمانوں کو اور مجرموں کو یکساں کر دیں گے کہ نہ دنیا میں ان کو راحت ملے نہ وہاں ملے، اور مجرم دنیا میں بھی عیش اڑاتے رہے وہاں بھی عیش اڑائیں گے، برابر رہیں گے؟ کیا ہو چکا ہے؟ کیسے فیصلہ کرتے ہیں؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں پڑھتے ہو کہ تمہیں وہ کچھ ملے گا جس کو تم پسند کرتے ہو؟ لاؤ کتاب۔ کیا ہم نے قسمیں اٹھائی ہیں، مضبوط قسمیں قیامت تک پہنچنے والی ہے کہ جو تم فیصلہ کرو گے وہ ہوگا؟ کون سا اس کا ذمہ دار؟ کیا ان کے شریک ہیں؟ لاؤ اپنے شریکوں کو اگر ہیں سکتے۔ فرمایا وہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ یوم یکشف عن ساق۔ یہاں تفسیر ابن جریر طبری، روح المعانی، خازن معالم، ابن کثیر وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں بڑا کچھ لکھا ہے۔ دو باتیں آسان ہے جو میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنی ساق کو جو رب کی شان کے لائق ساق ہے، جو اس کی شان کے لائق ید ہے، یدا مبسوطتان خلق کو بیدیا ایدینا، جو اس کی شان کے لائق ہے وہ ساق کو ظاہر کر فرمائے گا۔ اس وقت لوگوں کو سجدے کی دعوت دی جائے گی، یہ کافر وہاں سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو کشف ساق اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، ہم اس کی پوری حقیقت نہیں جانتے۔ دوسری تفسیر، کشف ساق کنایا ہے شدت سے۔ ہم بھی جب دوڑتے ہیں تو اپنے گویا کے پائنچے کو اوپر اٹھاتے ہیں، تو پنڈلی کو ننگا کرتے ہیں، جب سختی ہو، بھاگنا ہو، دوڑنا ہو، تو کشف ساق یہ کنایا ہے شدت سے۔ جس دن وہاں شدت کو ظاہر کیا جائے گا وہ
سب پر شدت ہی ہوگی، ہول ہوگا، ان کو سجدے کی دعوت دی جائے گی، سیتا آنکھیں جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھا چکی ہوگی. پہلے دنیا میں سجدے کی طرف ان کو بلایا جاتا تھا، صحیح سالم تھی، تو اس وقت جو کافر ہوں گے ان کی کمر ایسی ہوگی جیسے تختے کی طرح ہوگی، کمر نیچے نہیں گر سکتی. چھوڑ دے مجھے اور دوست بات کو جتلاتا ہے، ہم ان کو درجہ بدرجہ چلاتے ہیں جہاں سے نہیں جانا. میں مہلت دیتا ہوں، میری تدبیر بیٹھ تو ان کو باتیں سناتا ہے، کیوں نہیں مانتے؟ کیا تو معاوضہ مانگتا ہے؟ بس وہ تاوان سے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے، یا ان کے پاس غیب لوح محفوظ ہے یا غیب ہے، وہاں سے وہ لے کر خود دے کر کے لکھ لیتے. صبر کر تو اپنے رب کے حکم کے لیے مچھلی والے کی طرح نہ ہو. وہ حضرت یونس ابن متیٰ علیہ السلام جن کا مفصل باحوالہ میں نے پہلے عرض کر دیا، انہوں نے رب کو پکارا، بند ہوتے ہوئے. اگر اللہ کی نعمت نہ پا لیتی، نہ تدارک کرتی تو چٹیل میدان پر پھینکے جاتے اور ہوتے مضمون، لیکن رب نے ایسا نہیں کیا. ہم اپنا علیہ شجاعتن، کدو کا درخت ہوا، ہرنی آئی، دودھ پلایا، اللہ نے حفاظت کی. پھل چبا فجال النساء ان مخفف ہے من المشقلہ، اصل میں وَإِنَّهُمْ، اور بعض کہتے ہیں وَإِنَّهُ ضمیر چھن قریب ہے کہ کافر تجھے پھسلا دے اپنی آنکھوں سے جبکہ انہوں نے ذکر کو سنا. روح المعانی، تفسیر کبیر، مدارس ابو سعود وغیرہ میں ایک تفسیر اس کی یہ لکھی ہے کہ تو جس وقت ان کو قرآن سناتا ہے تو قریب ہے کہ یہ تجھے نظر لگا دے اور اپنی آنکھوں کی نظر لگا کر کے تجھے معاذ اللہ اس قابل نہ چھوڑیں کہ تو بیان کر سکے. اور اب نظر العین و حق، نظر لگنی حق. نظر کا مفہوم میں نے عرض کیا تھا کہ جب آدمی کسی میں کوئی خوبی اور کمال دیکھتا ہے تو تعجب کرتے ہیں، ہاں ایسا، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس میں عیب پیدا کرتا رہا. تو ایک معنی یہ ہے کہ نظر لگا کر کے تجھے اس قابل نہ چھوڑے کہ تو ان کو ذکر سنا سکے، اور کہتے یہ مجبور. دوسرا معنی یہ کوئی صاحب یہاں کھڑے ہو جائیں، آپ کنارے پر کھڑے، خیر سمجھ جائیں گے سب. یہ دیکھیے یہ مولانا ہے، ان مولانا سے ہم استضاء کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں سمجھ گئے نا. تو اس طرح جذبوں سے اشارہ کرنا، اور اس میں آدمی کی کچھ ہمت پست ہو جائے، وہ کچھ نادم سا ہو کر کے اپنے پروگرام کو جاری نہیں رکھ سکتا کہ ساری مجھے دیکھتی ہوں. تو اس طرح اپنی نظروں سے یہ تجھے پچھڑانا چاہتے ہیں، حالانکہ تو نہ مجنون ہے اور نہ یہ کوئی اور بات ہے، یہ ذکر للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حق ہونے والی، کیا حق ہونے والی؟ اور تجھے کس نے بتلایا کیا حق ہونے والی؟ جھٹلایا قوم سمود اور آگ نے کھٹکھٹانے والی کو. بس بہرحال قوم سمود پر ہلاک کیے گئے سرکشی کی وجہ سے، اور بہرحال قوم ہاتھ پر ہلاک کی گئی ایسی آواز سے جو سر تند تھی، ہاتھ یا حق سے نکلنے والی. اللہ نے مسخر کیا اس ہوا کو ان پر 7 راتیں 8 دن خصوماً لگاتار. اور دیکھو کہ تم قوم کو ان بستیوں میں پچھاڑے ہوئے گویا کہ تنے کھجوروں کے خاویہ کھوکھلے. بس کیا دیکھتے ہیں تم میں سے کسی کو باقی؟ اور آیا فرعون اور وہ جو سے پہلے تھے اور الٹ جانے والی بستیاں قطار ہو کر کے. بس انہوں نے رب کے رسول کی نافرمانی کی، بس پکڑا ان کو اخذتاً رابیتاً اخذتاً شدیدتاً. بے شک ہم نے جس وقت چڑھ گیا پانی سوار کیا تمہیں کشتی میں تاکہ کریں ہم اس کو تمہارے لیے نشانی اور نصیحت، اور تاکہ یاد رکھیں اس کو کون واضح یاد رکھنے والے. اور جس وقت پھونکی جائے گی بگڑ، ایک ہی دفعہ پھونکی جانی، اور اٹھا دی جائے گی زمین اور پہاڑ،
کوٹے جائیں گے دونوں، دکاتن واحدہ، ایک ہی دفعہ کوٹا جانا. پس اس دن واقع ہوگی واقع ہونے والی. منشقت السماء، اور پھٹے گا آسمان، پس وہ اس دن واحد کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور اٹھا رہے ہوں گے تیرے رب کی عرش کو اپنے اوپر. اس دن اس دن پیش کیے جاؤ گے تم، نہیں مخفی ہوگا تم سے کوئی مخفی رہنے والا. بس بہرحال وہ جس کو دیا گیا پرچہ بائیں ہاتھ میں کہے گا آؤ پڑھو میرے پرچے کو. بے شک میں نے یقین کیا کہ بے شک میں ملنے والوں اپنے حساب سے. بس وہ عیش کے اندر راضی ہوگا، عیش کے اندر جو پسندیدہ عیش ہوگا. پھر جنت عالیہ، جنت میں جو اونچی جگہ پر ہوگی تو تم کو آپ پھل اس کے دانیاں نیچے جھکے ہوئے ہوں گے. کھاؤ اور پیو خوشگوار بسبب اس کے جو تم نے آگے بھیجا گزشتہ دنوں میں. اور بہرحال وہ جس کو دیا گیا پرچہ بائیں ہاتھ میں بس کہے گا کاش مجھ پر کہ نہ دیا جاتا میں پرچہ اپنا اور نہ جانتا میں کیا حساب میرا. کاش کے ہوتی فیصلہ کرنے والی نہیں کفایت کی مجھ سے میرے مال میں، ہلاک ہوگی مجھ سے سرداری میری. پکڑو اس کو بس کسیٹو اس کو، پھر جہنم میں اس کو داخل کرو. پھر ایسی زنجیر میں ناپ اس کی 70 ذرا ہو، بس کھینچو اس کو. بے شک تھا وہ نہیں مان رہا تھا اللہ پر جو عظیم ہے، اور نہیں ابھارتا تھا مسکین کے کھانے پر. اپنی اس کے ریاض کے دن یہاں کوئی مخلص ساتھی اور نہ طعام مگر غسلین کا، نہیں کھائیں گے اس کو مگر خطا کا. اوپر قیامت کا ذکر تھا کہ جس دن یکشف والساکن یدعون الی السجود، اور اوپر لفظ الی یوم القیامہ کے ساتھ لفظ مذکور ہے. اسی قیامت کا ذکر ہے. قیامت کے ناموں میں الحاقہ، الحاقہ تو وہ گھڑی جو حق ہونے والی ہے. کیا ہے حق ہونے والی؟ تو یہ کس نے بتلایا؟ کیا ہے الحاقہ؟ حق ہونے والی گھڑی، حق ہونے والی ساعت. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ امور کی صفت ہے. الامور الحاقہ کو ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. وہ امور کیا ہیں؟ حشر، پلسرات، جنت، دوزخ، میزان، یہ تمام امور جو قیامت ہوں گے. حق پہلے قیامت صغریٰ کا ذکر فرمایا. پہلے جو قوموں پر عذاب آئے، سمود اور عاد نے کھٹکھٹانے والی کو دکھلایا، یعنی قیامت طلاق ہوگا، دیوار سے ٹکرائے گی، درخت سے ٹکرائے گا، پہاڑ سے ٹکرائے گا. سمود و اہلکوا بالطاغیہ، طاغیہ کے دو معنی کرتے، روح المعانی، کشاف وغیرہ وغیرہ. ایک معنی کرتے زلزلہ، وہ زلزلے میں ہلاک. دوسرا طاغیہ کا معنی سرکشی، سرکشی کی وجہ سے بے طغیانہم ہلاک. قوم عاد تو ایسی ہوا تھی جو سرسر تند اور تیز تھی. عاطیہ امام بخاری رحم اللہ تعالی نقل کرتے، عاطت عامل خزان، کنٹرول کرنے والوں کے کنٹرول سے نکلے. خزان خازن کے معنی کنٹرول کرنے والا. عاطت عامل خزان، ان کے اختیار سے نکلے، تیزی سے چلنے والی. 7 راتیں 8 دن اللہ نے مسلط کی لگاتار. دیکھو گے تم قوم کو فیہا، ہاں کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ ایک تفسیر یہ ہے کہ ہاں کی ضمیر ان کی وہ بستیاں اور آبادیاں ہیں، تو پھر فی ظرفیہ ہے. مانا یہ ہے کہ دیکھو گے قوم کو ان کے مواضع میں سری ان کی جگہ پچھاڑے ہوئے. دوسرا یہ کہ فی ہاں کی ضمیر راجع بسوئے ریح کی طرف ہو تو فی تعلیلیہ ہوگا. مانا یہ ہے کہ تب دیکھو گے تم قوم کو لأجل ریح ہے، اس ہوا کی وجہ سے جو چلی ان پر، اس کی وجہ سے پچھاڑے ہوئے، ایسے جیسے کھجوروں کے تنے ہوتے ہیں اندر سے خالی، بڑے موٹے موٹے بڑے بڑے قطار. پس کیا تو تم میں سے کسی کو من باقیہ، من نفس باقیہ، یا
یہ شخص باقیہ تا اس وقت مبالغے کی ہو، کوئی لفظ باقیہ ہے موت اور اس سے پہلے آئے، اور وہ بستیاں جو الٹ جانے والی تھی لوط علیہ السلام کی، کیا لے کر کے آئے؟ بالخاطیہ اے بالفعالات الخاطیہ، ایسی کاروائیاں جو خطا والی، ایسے امور جو خطا والی، اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، ہم نے پکڑا ان کو ذابیتاً شدید، ہم نے پانی جب چڑھ گیا حد سے زیادہ تو تمہیں سوار کیا، یعنی تمہارے بڑوں کو جو نوح علیہ السلام کے دور میں تھے کشتی میں، یہ نہ ڈالا ہاں آپ کئی دفعہ پہلے 2-3 دفعہ سن چکے ہیں، مہدی رحم اللہ تعالی ایسے مقام میں ہاں کی ضمیر کو راجے کرتے بطوئے فعلا، تاکہ اس فعالتن کاروائی کو تمہارے لیے تذکرہ کریں اور اس کاروائی کو اذن الواعیہ یاد کرنے والے کان جان کریں، جبکہ دوسرے ہاتھ کی زمین جاریہ کی طرف لوٹا فرما بغل پھونکی جائے گی، یہ تو تھی قیامت صغریٰ، دنیا میں جو قوموں پر عذاب آیا، اب آگے آگے قیامت کبریٰ، بغل پھونکی جائے گی ایک ہی دفعہ، زمین اٹھا دی جائے گی، پہاڑ اٹھا دیے جائیں گے، اٹھا دیے جانے کا یہ معنی آج زمین میں گڑے بھی ہیں، گڑے کھڈے ان کو مار کیا جائے، اوپر پہاڑ ہٹا دیے جائیں گے، ایسے ان کو کوٹا جائے گا جیسے سڑک کو آپ نے وہ سڑک کو کوٹنے والا انجن کو دیکھا ہوگا نا، سب کو ہم باہر کر دیں گے، پس اس دن واقعہ ہونے والی گھڑی واقعہ ہو، آسمان پھٹے گا، آج تو بڑا مضبوط ہے، اس وقت وہاں یہی ذرا بجر وہ کمزور ہوگا، جگہ جگہ سے پھٹے گا، اور فرشتے اعلیٰ ارجا ریجا ممدود بھی ہے، مقصورہ بھی ہے، اس کے معنی ترکن، جب آسمان پھٹنا شروع کرے ہوگا تو یہ ادھر سے چلتے گا، فرشتے کناروں تک چلے جائیں گے، کیونکہ آسمان نہ رہا تو وہ کہاں رہے گا، اور تیرے رب کے عرش کو اس وقت اٹھا رہے ہوں گے سمانیت۔ اب یہاں آپ کو تمام تفسیروں میں 2 لفظ ملیں گے، سمانیت نفوس، 8 نفس، 8 فرشتے اٹھا رہے ہوں، دوسرا سمانیت صفوف، 8 صفیں فرشتوں کی، وہ کتنی ہوں گی؟ وما یعلم جنود ربک اللہ، تو سمانیت نفوس بھی ہے، سمانیت صفوف بھی آپ کو ملے گا، جلالین تک میں یاد کر لیں، اس دن پیش کیے جاؤ گے، کوئی مخفی نہ ہوگا تم سے کوئی لفظ، جس کو دیا گیا پرچہ دائیں ہاتھ میں کہے گا ہاں یہ ہاں اسم فعل معنی میں خضوع کو پکڑو، پڑھو میری کتاب کو، یہ جو اس میں ہاں ہے اس کو کہتے ہیں ہائے سکتا، ہائے سکتا کا یہ معنی ہوتا ہے کہ آخری حرف پر حرکت کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ حال آئی جاتی، کتاب یا، اب یا پر جو حرکت ہے نا فتح کی، اس کی حفاظت کے لیے اس ہاں کو لائی، آگے سلطانیہ مالیہ یہ ساگے یا گیا ہے، تو ہائے سکتا کہتے ہیں آخر میں حال آتے ہیں اس سے پہلے حرف کی حرکت کو محفوظ رکھنے کے لیے تاکہ وہ برقرار رہے۔ بے شک میں نے یقین کیا کہ میں اپنے حساب لیا وہی رہ سکتا، بس وہ فیشت راضیہ، راضیہ بمانے مرضیہ تم کی، کیوں ایش تو راضی نہیں ہوتا، وہ تو مرضیہ تم ہوتا ہے، تو پسندیدہ اس میں جنت و ضرور کی کو تو ختم کی جب میں پھل اس کے قریب ہوں گے، بیٹھا ہوا کھڑا نہیں ہوگا، کھڑا ہونے والا اوپر نہیں چڑھے گا، لیٹا ہوا تو بیٹھنے کی ضرورت نہیں، کلو وشربوا حنیئا، کیوں جو تم نے پہلے گزشتہ زمانوں میں بھیجا دنیا میں اس کا پھل یہ تو ہوگا مومن، اور جس کو پرچہ بائیں ہاتھ میں ملے گا کہے گا کاش کے مجھے میرا پرچہ نہ ملا، اور کاش کہ میں نے جانتا میرا حساب کیا ہے، یا لیتا ہاں، یہ ہاں کی زمین کدھر جاتی ہے، تو 2 تفسیریں آپ کو ملے، ایک یا لیتا ہاں الموتۃ الاولی، وہ جو پہلی موت میں مر چکا، وہی کانت القاضیہ، فیصلہ کرنے والی ہوتی، یعنی میں اس کے بعد دوبارہ نہ زندہ ہوتا، تو ہاں کی زمین موتاتوں کی طرف ہوتی،
دوسری کہتے ہیں ہاتھ کی ضمیر آگے بسوئے حالت جو فخوہ کلام سے متبادل ہے، یا رہتا ہے کاش کہ یہ حالت ہی فیصلہ کرنے والی ہے، نہ کفایت کی مجھ سے میرے مال نے، ہلاک ہوگی میری سرداری، حکم ہوگا رب تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے پکڑو اس کو، فغلو توف کناوش کے گھر کو، پھر اس کو جہنم میں داخل کرو، زنجیریں ہوں گی، ماپ ان کا، پیمائش ان کی 70 گز لمبی زنجیریں، ان میں اس کو جکڑ کر کے تشریف کے آگے دو اپنے ڈال، کیوں؟ اس لیے کہ لا یؤمن باللہ العزیز، اور یہ نہیں بات تھا مسکین کی کھلانے کا، اور کل یہاں کوئی دوست نہیں نہ کام الا من غسلین، غسلین کے دو معنی آپ کو تمام تفسیروں میں ملیں گے۔ ایک معنی غسلین کا کہ جو وہاں دوستی ہوں گے ان کے بدنوں کو دھونے کے دھویا جائے گا پانی، وہ جو پیپ ہوگی خون ہوگا تو اس کو دھو کر کے جو میلا پانی گندا ہوگا وہ غسلین۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ غسلین وہاں درخت ہے، جیسے زقوم درخت ہے اسی طرح غسلین